अल्लाह की मदद चाहिए। अल्लाह की मदद, तो अल्लाह ने कौन सा इनकार कर दिया है? हैं? अल्लाह ने कौन सा इनकार कर दिया? अल्लाह तो हमारी मदद के लिए फरिश्तों को मुतअय्यन करके बैठा हुआ है। एक एक आयत पे एक एक फरिश्ता है। अभी जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही, ये मुझे लगता है हमारे लिए काफ़ी होगा कि हमारी हर हाजत अल्लाह की तरफ से पूरी होगी। मुश्किल से मुश्किल वक्त में रिश्तेदार साथ छोड़ जाएं, बहन भाई छोड़ जाएं, मोहल्ले वाले छोड़ जाएं, तमाम अजीज़ व अकारिब छोड़ जाएं, अल्लाह साथ नहीं छोड़ते अगर उसको पुकारा जाए। हैं? नमाज अल्लाह ताला से हाजतें पूरी करवाने और तमाम ज़रूरियात पूरी करवाने का ज़रिया है। पहले लोगों को जब कोई भी हादसा पेश आता तो वो नमाज की तरफ मुतवज्जो होते। कहीं फ़ोन नहीं, कहीं रेफरेंस नहीं, कहीं पे अपने वो लिंक्स नहीं लड़ा रहे, नमाज की तरफ जाते थे जब भी कोई हादसा पेश आता। लिहाजा कूफा में एक कुल्ली था। कुल्ली होते हैं ना, एक जगह से सामान दूसरी जगह लेकर जाते हैं, कुल्ली जो स्टेशंस पे होते हैं, वो वाला कुल्ली था जिस पर लोगों को बड़ा एतमाद था। वो अमीन भी था, वो सादिक भी था। अमीन होने की वजह से ताजरों का सामान रुपया वगैरह भी ले जाया करता था। बड़े यकीन वाला बंदा था लोगों के लिए और पुराना था। एक मर्तबा वो सफ़र में जा रहा था, रास्ते में एक शख्स इसको मिला। पूछा कहाँ का इरादा है? कुल्ली ने कहा फलां शहर का रहने वाला हूँ, वहीं जा रहा हूँ। कहने लगा मुझे भी जाना है, मैं पाँव चल सकता हूँ तो तेरे साथ ही चलता। ये मुमकिन है कि 1 दिनार किराया पर मुझे खच्चर पे सवार कर ले। यानी उसके पास जो खच्चर था कुल्ली के पास। कुल्ली ने इसको मंजूर कर लिया, वो सवार हो गया। वो बंदा सवार हो गया, कुल्ली ने मंजूर कर लिया। रास्ते में एक दोराहा मिला, यानी दो रास्ते जहाँ निकल रहे होते हैं ना। सवार ने पूछा किधर को चलना चाहिए? कुल्ली ने इशारे आम का रास्ता किया, यानी उस रोड का रास्ता किया जहाँ से सारे लोग जाते हैं। अब वो जो बैठा था सवार, उसके दिल में तो चोर था। सवार ने कहा ये दूसरा रास्ता करीब है और जानवर के लिए भी सहूलत का है, सब्ज़ा भी खूब है। कुल्ली ने कहा मैंने ये रास्ता देखा नहीं हुआ। उसने कहा यहाँ पे सब्ज़ा है, तेरा जानवर खाता जाएगा। मैंने ये रास्ता देखा है, मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ, मुझ पे एतबार करके यहाँ से चलो। कुल्ली ने कहा ठीक है, इधर से चलते हैं। इसी रास्ते को चले। थोड़ी दूर चलकर वो रास्ता एक वहशियाना जंगल पर ख़त्म हो गया जहाँ सारे मुर्दे पड़े हुए थे। वो शख्स सवारी से उतरा और कमर से खंजर निकालकर कुल्ली को कत्ल करने लगा। तो कुल्ली ने कहा ऐसा कर, मुझे मार नहीं, मेरा सामान सारा ले ले, मेरा खच्चर ले ले, मेरे जो मैंने पैसे जमा किए हैं वो ले ले, खाने का सामान, उनके पास यही होता था उस वक्त, ये सारा ले ले। यही तेरा मकसद है, मुझे ना कत्ल कर, तूने सामान लेना है ना। इसने कहा नहीं माना और कहा नहीं, कसम खा ली कि पहले मैं तुझे मारूंगा फिर ये सब कुछ लूँगा। ये कुल्ली पाँव पड़ता रहा, मिन्नतें करता रहा, आजिज़ी की, मगर उसने कुछ नहीं मानी इसकी बात। कुल्ली ने कहा अच्छा मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दे, हैं? मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दे। इसने कबूल किया और हंस के बोला, एक होता ना मजाक वाला लहजा, हंस कर बोला तू भी पढ़ ले, तुझसे पहले भी इन सारे मर्दों ने ऐसी ही नमाज पढ़ी थी, इसलिए मैं कहती हूँ नमाज ऐसी पढ़ें जो डायरेक्ट अल्लाह के दरवाजे खुलवा दे। क्या कह रहा है? पहले वालों ने भी पढ़ी थी लेकिन उन्होंने ऐसी नमाज नहीं पढ़ी थी जैसी ये पढ़ रहा है। मगर इनकी नमाज का वो कहने लगा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब इस कुल्ली ने नमाज शुरू कर दी। नमाज शुरू की, सूरह फातिहा पढ़ी,
اور ٹینشن کی وجہ سے کوئی صورت یاد نہیں آئی سورہ فاتحہ کے بعد، تو زبان پر جاری ہو گئی آیت امن یجیب المضطر اذا دعاہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ یہ آیت پڑھ ہی رہا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا، سڈنلی ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پہ چمکتا ہوا لوہے کی ٹوپی تھی اس کے سر پہ۔ اس نے نیزہ مار کر، اس سوار نے جو اس دعا کے پڑھنے کے بعد ایک دم آیا، اس کے سر پہ لوہے کی ٹوپی تھی، اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو، یعنی وہ جو ڈاکو اس کے ساتھ سوار ہو گیا تھا کلی کے ساتھ، اس کو مارا۔ جس جگہ وہ ظالم گرا، وہ ڈاکو گرا، اس جگہ سے آگ کے شعلے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ ظاہر نماز سلام پھیرا تو یہ نظر آیا، دوبارہ سجدے میں وہ گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا اور اس سے پوچھا کہ خدا کے لیے اتنا تو بتا دو کہ تم ہو کون جو اس جنگل میں، بیابان میں، جہاں دور دور تک یہ لاشیں ہی نظر آ رہی ہیں، تم ہو کون جو یہاں آئے ہو اور کیسے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ سوار تھوڑی دیر تو اسے کہتا رہا کہ دیکھ تیرا کام اللہ نے کر دیا، تو اس بحث میں نہ پڑ۔ جب اس نے بہت ضد کی نا کہ نہیں تم ہو کون، کہاں سے آئے ہو، تو اس نے بتایا کہ میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں، میں اس آیت کا غلام ہوں، جو جہاں یہ آیت پڑھتا ہے میرے اوپر فرض ہے اللہ کی طرف سے کہ میں فوراً اسی وقت نقد اس کی مدد کے لیے جاؤں، اسی وقت جاؤں اس کی مدد کے لیے، اسی وقت مدد کے لیے جاؤں میں اس کی۔ ہاں، ہم اللہ سے مدد مانگیں تو صحیح، اس نے انکار تھوڑی کر دیا ہے، وہ تو بیٹھا ہے، تیار بیٹھا ہے۔ اصل معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ نماز ایسی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب سے بھی وہ ہمیں نجات دلاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یار نماز صرف آخرت کے لیے، نماز دنیا کے مصائب سے بھی ہمیں آرام دلاتی ہے، سکون دلاتی ہے، سکون قلب حاصل ہوتا ہے ہمیں۔ ہاں، جو بڑے بڑے دولت مندوں کو حاصل نہیں، وہ سکون اللہ دیتا ہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر مجھے جنت کے جانے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے، اگر مجھے جنت کے جانے میں اور 2 رکعت پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے تو میں 2 رکعت ہی کو اختیار کروں گا، اس لیے کہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے اور 2 رکعت نماز میرے مالک کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ایسے بھی کرتے ہیں، اللہ کے بندے ایسے بھی اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بڑا قابل رشک ہے، کہا کہ بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ اس نے سر پہ خواہشوں کا نہ چڑھایا ہوا ہو۔ نماز پڑھتا ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کرے، عمر گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرے، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جائے، نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہوں، یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ ہاں، ایک حدیث میں آیا کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کرو، گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا،
گھر کی برکت میں اضافہ ہوگا۔ ہاں، ایک حدیث میں آیا کہ مسجد تشریف فرما تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالی شانہ اللہ کے نبی نے کہا اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں معاف کر دیتے ہیں حق تعالی شانہ، اس دن وہ گناہ جو ہاتھوں نے کیے ہوں اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، اس دن وہ گناہ جو کانوں نے کیے ہوں اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، اس دن وہ گناہ جو آنکھوں سے ہوئے ہوں اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، جو دل میں پیدا کیے ہوں سارے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ نماز سے اللہ کی مدد دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ دنیاوی کیا، ہماری روزیوں کی تنگیاں دور ہوں گی، ہماری مدد آئے گی، اور دینی کیا، آخرت کی کیا، یہ دیکھیں اللہ گناہ معاف کر رہا ہے ہمارے سارے، ہاتھوں کے، پاؤں کے، آنکھوں کے، حتیٰ کہ دل کے گناہوں کو وساوس کو بھی اللہ نماز کی وجہ سے، وضو کی وجہ سے معاف کر رہا ہے۔ ہاں، نماز کو چھوٹی چیز نہ سمجھیں، 1,00,000 2,00,000 کے وظیفے کو ہی بڑی چیز نہیں سمجھنی۔ ہاں، کہ مجھے 1,00,000 مل جائے، مجھے 2,00,000 کا وظیفہ مل جائے تبھی کوئی کام بنتا ہوا نظر آئے گا کہ اب میں نے پڑھ لیا، نہیں۔ نماز اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، نماز سے اللہ کی مدد مانگے، نماز سے ہی مدد ملے گی اللہ کی۔ نماز کے بغیر تو زندگی ہی نہیں نا ہماری، ہم نماز چھوڑ ہی نہیں سکتے، اللہ کی مدد کے لیے نماز ضروری ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی پیش آتی تو ان کو نماز کا حکم فرمایا کرتے تھے اور آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے۔ اللہ کی آیت بار بار کرتے رہتے کہ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے۔ نماز پڑھیں، گھر والوں کو بھی نماز کا کہیں، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص کو کوئی ضرورت پیش آئے دینی یا دنیاوی، اس کا تعلق مالک الملک سے ہو یا کسی بھی آدمی سے، اللہ سے تعلق ہے یا کسی آدمی سے اس کا تعلق ہے، اس ضرورت کا جو ہمیں پوری کروانی ہے، اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت پڑھے، پھر اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کر کے اللہ سے دعا کرے اور یہ دعا پڑھے تو اللہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے، ضرور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک